مطالعہ کیا تو مجھ سے خود ان سے میں نے کہا کہ بھئی آپ کے یہ تحقیق سامنے آئی ہے، میں حوالہ جات چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا بڑی ذمہ داری سے تحقیق کر کے خاص طور سے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں سب کو جانتا نہیں ہوں، شاید آپ محظوظ ہو. کہا اورنگزیب نے بھائیوں کو اس لیے مارا تھا کیونکہ بھائی سارے شیعہ ہو گئے تھے. عزیزان گرامی، یہ محبت واحد رشتہ ہے جو کسی کو کسی سے قریب کر دیتا ہے. اور رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اہل بیت کی محبت نجات دلاتی ہے. اگر لوگ وہاں سے گئے، میں ایک ایک جملے کے اندر پورے مفہوم پیش کر رہا ہوں، اشارے کر کے آگے بڑھا. محبت حاکم تسلیم کرنا نہیں، دل میں محبت رکھنا. یہ نہ کہنا کیونکہ چوتھے خلیفہ تھے تو مجبور مان لو. پیغمبر نے کہا نہیں، علی کی محبت واجب ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. یہاں تک سرور کائنات سے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اگر میرے بھائی علی نے تم میں سے کسی کی ناک پہ تلوار بھی ماری ہو تو میرے بھائی کا بغض نہ رکھنا، اس کی نفرت کو تم جہنم لے جاتا. انس کی محبت کی اقسام پیش کر رہا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. انسان کہتے ہیں انس سے، محبت سے. ہر انسان محبت چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ساری محبتیں مخصوص کر دو میرے محبوب سے اور ان کے محبوبین سے. کچھ لوگ پہنچ گئے، چلو توجہ. اللہ فرماتا ہے اپنی ساری محبتیں مخصوص کرو میرے محبوب سے. محبوب جس سے انسان محبت کرتا ہو، اللہ فرما رہا میرا محبوب ہے میرا رسول. رسول خدا کو کہتے ہیں حبیب اللہ. حبیب اللہ یعنی محبوب خدا. اور کچھ ہے رسول خدا کے محبوب. اگر پہنچ گئے حضرات، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میرا حبیب، اور کچھ ہے میرے حبیب کے محبوب جن سے انہیں سب سے زیادہ محبت ہے. تو اب امت سے تو ہم پوچھیں گے نہیں، ہم پوچھیں گے امہات المومنین سے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. کچھ لوگ تو میرے بھائی پہنچ گئے. ہم امت سے نہیں پوچھیں گے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، ہم امہات المومنین سے پوچھیں گے، امت کی ماں سے پوچھیں گے کیونکہ وہ رسول کی ازواج ہیں. بھائی تمام بڑے بڑے علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا، سائیکالوجسٹ نے لکھا کہ میاں بیوی کھلی کتاب کی مانند ہوتے ہیں. بیوی کو ہر بات پتا ہوتی ہے شوہر کی، تو امہات المومنین کو پتا پیغمبر کو محبت کس سے زیادہ. اب اگر کوئی امتی کہے پیغمبر کو زوجہ سے محبت تھی تو اس زوجہ سے پوچھو کس سے محبت تھی. وہ زوجہ کہتی ہے رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے تھی. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں امہات المومنین کے لیے سب سے زیادہ محبت. حتیٰ مجھے اب نہیں یاد کیونکہ اب تو دینیات تبدیل ہو رہی ہے، لیکن دینیات کی تیسری یا چوتھی کتاب میں موجود تھا یہ واقعہ. پاکستان کی جو حکومت کی طرف سے دینیات چھپی تھی اس میں آپ ابھی بھی شاید موجود ہو. بڑے بڑے یہاں پہ قابل ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے پورے تعلیمی نصاب اول سے آخر تک ہنگالے ہیں. یہ مجھے تصدیق کریں گے کہ ابھی ہے یا نہیں ہے کہ تمام امہات المومنین کہتی ہیں سرور کائنات جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ سے لیتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ سے. ایسا کچھ لوگ تو پہنچ گئے. تو پوچھا، صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہ نے کہا کہ ام المومنین رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے؟
جاتے میں سب سے آخر میں اور آتے میں سب سے پہلے. کہ ہم نے بھی پوچھا رسول خدا سے یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے ملتے ہیں آخر میں سیدہ سے، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے. کب میں چاہتا ہوں کہ میرا اور فاطمہ کا جدائی کا وقت سب سے کم رہے. مجھے سب سے زیادہ محبت سیدہ سے. ادارے گرامی، اور مردوں میں کس سے محبت سے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. بھئی یہ تو آپ کے عقیدے کی وجہ سے آپ پہنچ چکا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. یہ تو آپ میرے بھائی میرے بچے اپنے عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں امامت کا آپ پہنچ گئے. اب بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے انہیں نہیں پتہ نہیں کس طرح اشارہ کیا نعرہ آ گیا. یہ نعرہ کس لیے آیا؟ میں واضح کر دوں، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ سارے کے سارے پیغمبر کے زمانے میں مسلمان صحابہ سے، تمام مسلمان صحابہ رسول تھے. ایک علی بھائی تھے. غور فرما کریں، سب کے سب ہیں صحابہ. جتنے مسلمان پیغمبر کے زمانے میں وہ صحابی اور علی بھائی. صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں. یہ عظمت ہے جناب مولا کائنات کہ امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ ہم نے رسول خدا کو کسی کے اتنی محبت اور تعظیم کرتے نہیں دیکھا. اب بعض افراد نے کہا وہ تو نیچرل ہے، پیغمبر نے جب آغوش میں پالا تھا تو محبت ہو ہی جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کیونکہ جناب سرور کائنات نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، میں چاہتا ہوں میں علی کو پالوں. بھئی جناب ابو طالب کے بس ایک ہی بیٹے تھے. توجہ، بیٹے 4 تھے، لیکن جناب رسول خدا نے نہیں کہا عقیل مجھے 2 دے لیجیے، جعفر تیار دے لیجیے. کیا وہ کم تھے؟ ہاں، علی جیسا کوئی نہیں تھا. سرور کائنات کا خود جناب ابو طالب سے کہنا میں بھی علی کا طلبگار ہوں. مجھے بے انتہا محبت سرور کائنات. اب دوسرا بھی جواب سن لیجیے. بہت بڑا کہتے پالا تھا اس لیے تو کیا رسول خدا نے صرف ایک علی ہی کو پالا تھا؟ یہ تو آپ گھبرا کے سن رہے ہیں. بھائی حضرت زید کو پالا تھا رسول خدا نے، وہ بھی لے پالک تھے. توجہ، پیغمبر کے ہاں کہاں بیٹی بیٹیاں لے پالک. لے پالک سمجھتے ہیں؟ فاسٹر چلڈرن، گود لے جائے جائے. لے پالک بیٹیوں کا جواب دی. واہ 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 واہ. یہ پہنچ گئے. باقی حضرات چاہ رہے ہیں میں اسپیل آؤٹ کروں. رسول خدا نے بہت سے بیٹے بیٹیاں گود لیے تھے. اگر پہنچ گئے ہوں، اب پہنچ گئے حضرات. حضرت زید کو بھی گود لیا تھا اور وہ کہنے لگے تھے ابا جان یا ابا تھے. تو اللہ نے آیت نازل کی وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہے. کسی مرد سے کوئی رشتہ نہیں، کہ صرف میرے رسول ہے. کسی سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں. توجہ، آدھا مجمع گھبرا کے سن رہا میں بھی پورا خون جگر دوں گا. یقین مانے میری حالت اچھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، بس میرے رسول ہے. بس مجھ سے رشتہ میرا رسول ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں. یہ عبداللہ کے بیٹے نہیں، بس میرے رسول ہے. آمنہ کے لال نہیں، بس میرے رسول ہے. عبد المطلب کے پوتے نہیں، بس میرے رسول ہے. ابو طالب کے بھتیجے نہیں، بس میرے رسول ہے. فاطمہ کے بابا نہیں، بس میرے رسول ہے. ازواج کے شوہر نہیں، بس میرے رسول ہے. حسنین کے نانا نہیں، بس میرے رسول ہے. اب اگر کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا، رسالہ. ابھی نہیں بھئی میں مکمل نہیں کرتا، آپ پہنچ جاتے ہیں تھوڑا سا ترس کھا لیجئے. اب اگر پیغمبر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائے
بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، رسالت علی کے لیے۔ اور اگر کبھی نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں تو یہ نانا نواسوں سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے، رسالت ولایت کا تعارف کروا رہی ہے۔ محبت ایک ایسی شے ہے، تو سرور کائنات نے جو تقاضا کیا، اور کیا رسول خدا نے اپنے پاس سے تقاضا کیا کہ میں میرے آل سے محبت کروں؟ توجہ ہو، ہاں ہوں کر دیا کیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ مجھے وضاحت کرنی ہے کہ میں آگے بڑھ دوں۔ جب آپ ہاں ہوں نا، مجھے سنانے کا شوق نہیں ہے، مجھے پہنچانے کا شوق ہے۔ پیغام پہنچنا ضروری ہوتا ہے، سنا کے تو کوئی بھی جا سکتا۔ میں کیونکہ پڑھاتا رہا ہوں، ٹیچر رہا ہوں، اس لیے میں جب پڑھاتا ہوں تو میں ہر بچے کو، میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، اگر زندہ تو خدا نے لمبی زندگی عنایت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ فارسی میں کہتے تھے درس گفتن غیر درس یاد دادن ہے۔ وہ کہتے تھے درس کہہ دینا اور درس سکھانا بڑا مختلف ہے۔ پڑھا کے چلے گئے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، کہ سکھا کے جاؤ۔ اعزان گرامی، جملہ دوبارہ پیش کر رہا ہوں، میری بات ہے نا ذہنوں میں؟ تب سرور کائنات نے امت سے کہ اپنے پاس سے کہا محبت کرو؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا قول، اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، قربہ سے مودت رکھو، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ تو اب یہ محبت، اللہ نے قرآن میں سورہ رحمان میں فرمایا میں نے انسانوں کو خلق کیا، انسان، بشر نہیں کہا، آدمی نہیں کہا، لوگ نہیں کہا، انسان، جس میں انسانیت ہو وہ ہے انسان۔ لوگ تو بہت ہیں بھئی، مجھے پاکستان میں بھی بات سمجھانی پڑے گی، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے بھئی یہاں آئے تھے۔ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا کیونکہ ٹی وی میں وہ قابل غور کا قابل توجہ ہوتی نہیں، تکراری چیزیں ہوتی ہیں، نیوز سارا دن وہی چلتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کبھی ٹی وی پہ آگے بیٹھ جاؤں تو صبح سے رات تک ایک ہی نیوز چلتی رہتی ہے، وہی ریپیٹڈ نیوز ہوتی ہے، وہی تکراری چیزیں ہوتی ہیں، تو فضولیات ہیں زیادہ تر، تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ انسان ویسے ہی فوراً جا کے آن لائن چیک کر لے، ساری انسان کو 10-15 منٹ میں انسان خبریں پڑھ لیتا ہے، آدھا گھنٹے میں۔ تو اعزان گرامی پیش کر رہا ہوں، پاکستان میں بعض کہتے ہیں یہ جرم ہو گیا، سیاستدان ایسا تھا، فلاں عہدیدار ایسا تھا، میں کسی اب پیشے کا نام نہیں لوں گا، تو تمام کے متعلق یہاں پہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایک ہی بات ہوتی ہے، ان میں انسانیت نہیں ہے۔ کیا دو ٹانگوں پہ نہیں چلتے؟ کیا دو ہاتھ نہیں ہیں؟ کیا دو آنکھیں نہیں ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کیا انسانوں کی طرح بات نہیں کرتے؟ ہے سب کچھ، لباس بھی پہنتے ہیں، لیکن انسانیت پھر بھی نہیں ہے۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کچھ لوگ 2 پیروں پہ چلتے ہیں لیکن 4 پاؤں والوں سے بدتر ہوتے ہیں، چوپایوں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ جس میں انسانیت ہو وہ انسان ہے، جو انسانی شکل کا ہو وہ انسان نہیں ہے۔ اگر آپ ہر انسانی شکل والے کو انسان مانیں تو پھر یزید کو بھی انسان ماننا پڑے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کتنا کھل کے بولو، ویسے ہی انہوں نے مجھے اتنا چڑھا دیا۔ اعزان گرامی، میں واقعاً بے باکی سے بولتا ہوں، میں نے ہر جگہ پہ چاہے مظاہرے ہوں، کہیں ہو، برطانیہ، یورپ، امریکہ، ہر جگہ پہ بولا ہوں، کھل کے بولا ہوں، لیکن پیش کر رہا ہوں، کبھی بھی انسانی شکل دیکھ کے نہ کہہ دیجیے انسان، انسانیت دیکھ کے کہیے انسان۔ اگر پہنچ گئے ہوں، معصوم کے اپنے الفاظ ہیں، کہا کہ مولا یہ آپ کے قاتل، مولا نے فرمایا، کہا جانور ان سے بہتر ہے، یہ ہم پہ دہن درازی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، جانور ہم پہ دہن درازی نہیں کرتے۔ اعزان گرامی، کبھی جانور امام معصوم پہ تجاوز نہیں کرے گا، یہاں تک کہ میرے بھائی پہنچ گئے، یہاں تک
وہ جو یزیدی لشکر کربلا میں آیا تھا وہ خود کہتا کہ ہم نے اپنے کشتے دفنا دیے. وہ جنگل تھا، بیابان تھا، کب بھیڑیے موجود تھے، جانور موجود تھے، کوئی قریب نہیں آتا تھا شہدائے کربلا کے. اگر ہم نے آتا بھی دیکھا تو جانوروں کے بھی آنسو تھے. میری بات پہنچ رہی؟ عزیزان گرامی، کبھی بھی یہ انسان، میں پورا انسان لے کے چل رہا ہوں، یہ انسان ان سے ہے، محبت سے ہے، لیکن جس میں انسانیت پائی جاتی ہے. میں بھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، کوئی صاحب کہتے نہیں ہمارے ملک میں تو جنگل کا قانون ہے. قانون دان یہاں بہت مضبوط ہے، میں کمزور آدمی ہوں، اس لیے میں کسی خلاف نہیں بولتا. بڑی میں نبی کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. اب یہ لوگ، میں حکمرانوں پہ، قانون دانوں پہ تنقید نہیں کر رہا. یہ جس نے لکھا ہے نا کہ ہمارے ملک میں تو جنگل کا قانون ہے، اس پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں کہ شاید جدید مطلب میرے بہت سے بزرگ پہنچ رہے ہیں. جس نے لکھا نا جنگل کا قانون ہے ہمارے ملک میں، نہیں ایسا نہیں ہے. جنگل کا قانون بڑا اچھا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی بیا پرندہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ خود گھونسلہ بناتا ہے بہت خوبصورت، اور اگر کبھی کوئی اس کے گھونسلے میں انڈا دے جائے تو توڑتا نہیں ہے، اسے پھینکتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے گھونسلے میں انڈا دے گیا، کوئی بات نہیں، میں سیکھوں گا، بچہ بھی چپ کے کھلاؤں گا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. ابھی تو میں نے ایک مثال دی، میرے بزرگ پہنچ گئے. جنگل میں بھی اگر کبھی کسی جانور کو دوسرے جانور کا کوئی شیر شکار کر کے لے جائے اور اسے یتیم بچہ ملے تو وہ گود لے لیتا. ہرنی دوسری ہرنی کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے. جنگل کا قانون کہاں ہے؟ جنگل کا قانون تو بڑا اچھا، جانوروں میں بڑا تحمل برداشت. ایک برطانیہ کا بہت بڑا کرو، پورا بہت بڑے چینل کا نام لیے بغیر، افریقہ میں کہیں جنگل کے اندر کیمرے لگائے بیٹھا تھا. آپ کے پاکستان کے حساب سے کئی کروڑ کا ایک کیمرہ. تو انہوں نے کسی لیپرڈ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا. چیتا نہیں، لیپرڈ. اردو میں کیا کہتے ہیں لیپرڈ؟ تیندوا، یا تیندوا نہیں، بھارا. چیتے کی طرح سے ہوتا ہے، تھوڑا سر بڑا ہے. عزیزان گرامی، تیندوا خود اس کو ہائینا کہتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو اب لیپرڈ کا وہ کیمرے لگا رکھے، گوشت خور جانور. اس نے ایک ہرن کے بچے کا شکار کر لیا، اٹھا کے لے آیا. سارے کیمرہ مینوں نے دیکھا ہوتا کیا. وہ اس کو منہ میں اٹھا کے درخت پہ لے گیا. جب درخت پہ لے گیا تو کچھ دیر کے لیے اس نے دبوچ رکھا تھا اسے اپنے پنجوں میں. تو اس لیپرڈ کو کچھ دیر کے لیے ترس آیا. اس نے دیکھا، پھر اس نے اسے کھایا نہیں. اور آدھا گھنٹہ اس کے کھیلنے کے بعد کہا کہ بھئی جا سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے. جنگل میں تو ایسا قانون ہے، جو فطرتی گوشت خور ہے وہ گوشت نہیں کھا رہی. ارے میں بچے کو کیوں اٹھا لائی، نہ جانے اس کی ماں کتنی پریشان ہو رہی ہے، اب اس کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر انسانوں میں انسانیت ہو تو انسان ہے. میں نے پوری کوشش کی کہ میں بات پہنچا پاؤں. اب میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ بھی مجمع انتظار کر رہا ہے. عزیزان گرامی، سید الشہداء آپ کی سواری، ایک جانور حیوان لیکن اتنی شناخت رکھتی ہے کہ حسین ہے. میری پشت پہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ عام ہستی نہیں. اگر روایت کسی راوی سے ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، لیکن روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے.
زحمت تو تمام کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ مسائل، 11 محرم کے مسائل ہیں، امام فرماتے ہیں 11 محرم کا دن ہے، بلکہ خود عصر عاشور جب مولا پشت ذوالجناح سے زمین پہ آئے تو ذوالجناح نے رکنا شروع کیا اور سید الشہداء کا طواف شروع کیا۔ یہ طواف کیوں کر رہا ہے ذوالجناح؟ تاکہ کوئی تیر نہ لگے، کوئی قریب نہ آ سکے۔ یہ حسین ابن علی طواف کر کر کے ذوالجناح بتا رہا ہے میں کسی کو قریب نہیں آنے دوں۔ پوچھا مولا، لشکر یزید کہتا ہے کہ ذوالجناح آوازیں بہت بلند کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، بار بار ایک ہی جملہ دہرا، الولیمۃ الولیمہ، وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مارا۔ اپنے ہی نبی کا نواسہ مارا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مولا حسین نے ایک مرتبہ ذوالجناح کو دیکھا، ذوالجناح نے مولا کی خدمت میں عرض کی، اے حسین ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ آ۔ مولا کے پورے جسم میں تیر تھے، نیزے، آپ نے روایت سن رکھی ہوگی نا، 1950 زخم۔ میر انیس نے کہا تھا نا 1900 زخم تنے چاک چاک، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب۔